محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جو لوگ ابھی مجلس میں نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے حاضر ہو جائیں، کیونکہ یہ آخری حصہ ہے اور اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ باتیں سب کافی تفصیل طلب ہیں، لمبی ہیں، اور ہمیں اختصار کے ساتھ اور بڑی جلدی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی پڑیں گی۔ وقت کم ہے اور منزل بہت دور ہے، اس لیے آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو صرف اور صرف دفن اور اس کے احکام باقی ہیں، لیکن دفن سے پہلے بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کفن پہنانے کے بعد اسے اٹھا کر کے قبرستان تک لے جانا، اور اس درمیان میں جو بھی احکام اس سے جڑے ہوئے ہیں اس پر بھی ہمیں کچھ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے بھی بہت بڑے اس حصے میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جنازہ اب تیار ہے، جنازے کو ہمیں لے کر کے جانا ہے۔ اس کو حدیثوں میں یا عربی زبان کے اندر تشییع کہا جاتا ہے، یعنی جنازے کو اٹھانا اور اس کو لے کر کے جانا۔ جنازے کو اٹھانے اور اس کے لے جانے کے کیا احکام ہیں، یہ بات پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان ہوگی، اور اس کے بعد اگلا موضوع آئے گا دفنانے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جنازے کی نماز، جنازے کو اٹھانا لے کر کے جانا فرض کفایہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کندھا لگانے کے لیے مثال کے طور پر یا بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اگر چند لوگ بڑی تعداد میں موجود ہوں اور چند لوگ کندھا لگا کر کے لے جا رہے ہوں تو پھر ہمیں بہت زیادہ اس میں بھیڑ بھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ اصل میں بنیادی سنت ہے۔ فرض کریں کہ اگر قبرستان دور ہے اور کندھے پر اسے لے ہی نہیں جایا جا سکتا ہے تو پھر گاڑی کا سہارا لینا پڑے گا، ایمبولینس کا سہارا لینا پڑے گا، تب تو کندھا نہیں لگا سکیں گے نا ہم لوگ، اور وہ جنازہ یعنی وہ میت جو ہے اسے قبرستان گاڑی کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، گاڑی سے جا سکیں گے، سائیکل سے، رکشے سے، مثال کے طور پر جیسے بھی ہم جا سکیں گے جائیں گے۔ تو اصل میں جو اصل نقطہ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا یہ اصل میں ہے سنت، مطلب پیچھے پیچھے جانا چاہیے، اس کے پیچھے جانا چاہیے تاکہ شریک ہوں، دفن کریں، اور نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت، اس کا ثواب، دفن کرنے واپس آنے کی فضیلت اس کا ثواب بھی حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب جنازے کو لے جاتے ہیں تو بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، آواز کرتے ہیں، مثال کے طور پر یعنی ایسا لگتا ہے کوئی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کوئی کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی درخواست کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ ایک چیز کو ہم نے ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا یا میت کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ سمجھ لیا، جبکہ یہ چیز اس میں آتی نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ جنازے کو لے جانا چاہیے اور پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ جو لوگ پیدل چل رہے ہوں انہیں تو یہ اجازت ہے کہ وہ پیچھے بھی چلیں، کبھی جنازے کی دائیں طرف بھی چلیں، کبھی بائیں طرف بھی چلیں، ضرورت پڑ جائے تو آگے بھی چل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جنازے کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف چل سکتے ہیں وہ لوگ جو پیدل جا رہے ہیں، اور پیدل جانا ہی زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ جنازہ بہت دور نہ لے جانا ہو، قبرستان بہت دور نہ ہو تو گاڑی سے لے جانا پڑے گا، ایسی صورت میں لوگوں کو بھی گاڑی وغیرہ سے جانا پڑے گا۔ تو جو لوگ جا رہے ہیں پیدل جا سکتے ہیں وہ جائیں،
اور جو لوگ نہیں جا سکتے کسی وجہ سے وہ گاڑی سے بھی جا سکتے ہیں، سواری سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن سواری والوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے ہی رہیں، آگے نہ بڑھیں۔ سوار لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ جنازے کے پیچھے ہی رہیں گے۔ البتہ پیدل چلنے والے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف چل سکتے ہیں، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خیر، یہ بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ جنازے میں شریک ہونے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، دفنانے کا ثواب کیا ہے، یہ ساری فضیلت آ چکی ہے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ دفن کرنے کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا تذکرہ یہاں بھی ہے کہ دفن کرنے کے بعد آدمی کو فوری واپس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک اسے رکنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی مٹی ڈال کر کے رکے، اور اس کے بعد اور لوگ بھی مٹی ڈال دیں، اور پورے طور پر دفن کا معاملہ مکمل ہو جائے۔ تو اس کے بعد اسے رک کر کے تھوڑی دیر اسے میت کے لیے دعا کرنا چاہیے، مغفرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، استغفروا لاخیکم وسلوا له التثبیت فانه الآن یسأل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی مانگو۔ جب فرشتے سوال کریں گے تو وہ سوال کے جواب میں ثابت قدم رہے، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابھی اس سے سوال کیا جانے والا ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اب اس میں بھی اختلاف لوگوں نے کر لیا ہے کہ اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر کے مانگیں یا الگ الگ ہو کر کے مانگیں۔ دیکھیں، کسی بھی روایت سے اجتماعی طور پر قبر کے پاس اکٹھا ہو کر کے اجتماعی طور پر دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے سب دعا کرو، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، استغفروا، سب مغفرت مانگو، وسلوا له التثبیت، ثابت قدمی کا سوال کرو۔ آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ جمع کا صیغہ استعمال کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ سب اجتماعی طور پر دعا کریں گے۔ سب کو حکم ہے کہ سب مغفرت کی دعا مانگے، سب کو حکم ہے کہ ثابت قدمی کی دعا مانگے، تو سب لوگ اکیلے اکیلے مانگ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس میں بہرحال اجتماع اور پوری طور پر اکٹھا ہو کر کے جو دعا مانگنے کی کیفیت بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، رائج ہوتی جا رہی ہے، سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ اس کی کوئی صریح اور واضح دلیل نہیں ہے، اس لیے اس پر ضد نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ الگ الگ بھی مانگے، ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو ثابت قدم رکھے۔ اللہم اغفر لہ وثبتہ، اللہم اغفر لہ وثبتہ، کافی ہے اتنا کہہ کر کے آدمی نکل جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جنازے کے پیچھے چلنا فضیلت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، اس لیے اسے آپ کے سامنے دوبارہ نہیں پیش کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جنازے کے حوالے سے ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ انسان سے جتنا ہو سکے اتنا مشقت اٹھانی چاہیے۔ اگر بہت دور قبرستان ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آدمی کندھے پر اٹھا کر کے تھکے اور سب کو مشقت میں ڈال دیا جائے، 100 200 500 لوگ پیدل چل کر کے جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں آسانی ہے، تو حالات اور ظروف کے مطابق آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ نزدیک ہے تو کندھے پر لے کر چلے جائیں، دور دراز ہے تو گاڑی سے، ایمبولینس وغیرہ سے بھی جنازے کو قبرستان تک لے جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ جنازے کے لیے اٹھ جانا، کھڑے ہو جانا مشروع ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، جنازہ گزر رہا ہے، تو ہمارے لیے سنت کیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنازے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب تم میں سے کوئی آدمی جنازہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی معاملہ کیا، ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہودی کا جنازہ ہے، انہا جنازۃ یہودی، یہودی کا جنازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الیست نفسا، یہودی کا جنازہ ہے تو کیا ہوا، کیا وہ جان نہیں ہے؟ جان ہے نا، انسان ہے، وہ جان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جنازہ وہ ہے، ایک جان گئی ہے تو جان ہے۔ تو اس سے اسلام کے اندر آپ دیکھیے جان کی کتنی قیمت ہے، جان کا کتنا احترام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کا جنازہ بھی گزرا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ بہرحال تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنازے کے لیے بہرحال کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد جنازے کے تشییع میں، یعنی جنازے کو اٹھا کر لے جانے کے حوالے سے جو مزید جو باتیں ہیں
ان میں سے ایک بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو آدمی جنازے کے پیچھے چل رہا ہو، یعنی لے کے جایا جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جب تک جنازہ زمین پر رکھ نہ دیا جائے، یعنی قبرستان میں جنازہ رکھ نہ دیا جائے، تب تک وہ نہ بیٹھے۔ اب آپ ایک چیز محسوس کریں کہ یہ سنت ہے کہ جنازہ جب تک نہ رکھا جائے تب تک وہ نہ بیٹھے۔ اب اگر بہت دور قبرستان ہوگی تو آپ بتائیے کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس میں غیر ضروری مشقت نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر معمولی ہے جہاں تک پیدل آدمی چلتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر دور ہے تو گاڑی وغیرہ سے پہنچانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پر اسلامی نظام ہے سعودی عرب وغیرہ میں الحمدللہ، وہاں پر تو قبرستان کا پورا نظام ہے، غسل کا پورا سسٹم ہے، ایمبولینس کا پورا نظام ہے، اسعاف کی گاڑیاں آتی ہیں اور سارا نظام الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں اس طرح کے حالات نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات ظروف کے مطابق عمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو جنازے کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا، لیکن بہت سختی سے نہیں منع کیا گیا، بہت سختی سے نہیں منع کیا گیا، عزم یعنی بہت پختگی کے ساتھ کہ نہیں بالکل نہیں جانا ہے۔ کہتی ایسا تو نہیں کیا گیا لیکن منع ہمیں کیا گیا، کافی ہے منع کیا گیا ہے عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے، تو جنازے کے پیچھے عورتیں نہ جائیں، اس لیے کہ ان کے ہاں صبر کم ہے، ان کے ہاں جزا فضا زیادہ ہے، ہائے وائے واویلا زیادہ ہے، اس لیے ان کا جنازے کے پیچھے جانے میں ان تمام چیزوں کا خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد جنازے کو لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے لیکن دوڑنا نہیں چاہیے، یعنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد جنازے کو قبرستان پہنچایا جائے اور تدفین کی جائے، کوشش تو ہونی چاہیے لیکن بغیر دوڑ کے، چلنے میں جلدی ہونی چاہیے اور دیگر چیزوں میں سارے جو پروسیس ہیں ان تمام چیزوں میں جلد بازی ہونی چاہیے تاکہ وہ مطلب دفن جلدی ہو سکے، لیکن بہرحال دوڑنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات کئی ایک حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات ہو چکی ہے کہ پیدل چلنے والا کسی بھی طرف چل سکتا ہے، سوار کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہی رہے، وہ آگے نہ جائے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ جنازے کے پیچھے چل کر کے جانا یہ فضیلت ہے، اگر ضرورت ہو تو سواری پر بھی سوار ہو کر کے جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ کندھے پر جنازے کو لے جایا جائے، اگر آسانی سے ممکن ہو تو لے جایا جائے، ورنہ گاڑی سے لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بھی ایک سنت ہے الحمدللہ، وہ آج کل رواج میں بھی ہے، ہر طرف وہی چیز رائج ہے کہ عورتوں کا جنازہ خاص طور پر عورتوں کا جنازہ ہو، تب کے لیے یہ بات تھی کہ جنازے کے اوپر گولائی دار کوئی ڈھانچہ ہو جس کے اوپر پردہ رہے، تاکہ جو چادر اڑھائی گئی ہو اس سے جسم کا اونچ نیچ سمجھ میں نہ آئے۔ بھئی انسان کے جسم میں اونچ نیچ ہے، مرد ہیں عورت اللہ نے الگ الگ بنایا ہوا ہے، تو پردہ حیا دیکھیے آپ اسلام میں کتنا اس کا اہتمام ہے کہ یہ چیز مسنون ہے باقاعدہ کہ جنازے کے اوپر، نعش کے اوپر جس پر لے جایا جا رہا ہے، اگر وہ عورت کو لے جایا جا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسی گولائی دار کوئی ڈھانچہ ہونا چاہیے جس کے اوپر چادر اڑھائی جائے، تاکہ چادر جسم پر براہ راست اڑھانے سے جسم کا نشے فراز اونچ نیچ سمجھ میں نہ آئے۔ تو الحمدللہ آج کل تو جو نعش بن رہی ہے ان سب پر ایسے ہی اہتمام ہے، اور مردوں کو بھی اسی پر لے جایا جاتا ہے، عورتوں کو بھی اسی پر لے جایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ جانتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس بات کا باقاعدہ مطالبہ کیا تھا کہ ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے مردوں کو جیسے اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جاتا ہے ایسے عورتوں کو بھی لے جایا جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے بھی ایسے اٹھایا جائے گا تو میرے حجاب کا کیا ہوگا، میرے پردے کا کیا ہوگا۔ تو ان کو کسی نے بتایا تھا کہ یمن، ادھر ملک شام یا یمن کے علاقے میں ایسا کچھ کھجور کی گیلی ٹہنیوں سے ایسا کچھ بنایا جاتا ہے گولائی دار، جس کے ذریعے سے جو تم چاہتی ہو وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کا مطالبہ کیا تھا، وصیت بھی کیا تھا کہ میری موت ہوگی تو تمہیں غسل دینا اور تمہیں مجھے کفن پہنانا اور تمہیں میرے لیے اس چیز کا انتظام کرنا تاکہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، اس قدر اہتمام تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو دفن کرنے سے پہلے راستے اور جنازے کو لے جانے کے حوالے سے تھی۔ اب باقاعدہ جنازے کے جو دفن کے جو احکام ہیں وہ احکام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔
میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور وہی بات ہے کہ سب لوگ مطلب اس میں شامل ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ کچھ لوگ میت کو دفنائیں۔ اگر میت کو نہیں دفنایا گیا، مسلمان کی میت ہے، مسلم ہے میت، اور دفن نہیں کیا گیا، تو سارا کا سارا شہر گنہگار ہو جائے گا، سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، دفن کرنے کی فضیلت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دفنائے گا اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محل عطا فرمائے گا جیسے وہ جنت کا مسکن ہے، اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اچھا، وہ بات آ چکی ہے، اس سے پہلے البتہ یہاں وضاحت کر دوں میں، بات آئی تھی اور ہم نے جلدی میں اس کی وضاحت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی، اور وہ مسئلہ پیچھے چلا گیا اس سے پہلے والے سیشن میں۔ وہ یہ تھا کہ میت کو دفنانا ممنوع اوقات میں روکا گیا، ممنوع اوقات میں دفنانا منع ہے، لیکن یہ وضاحت رہ گئی تھی کہ ممنوع اوقات تو 5 ہیں، ممنوع اوقات 5 ہیں، 3 محدود ہیں یعنی تنگ ہے، اور 2 کشادہ ہیں۔ تو یہ جو ممانعت ہے وہ 3 تنگ اوقات میں ممانعت ہے، یعنی سورج کے نکلتے وقت جب تک کہ وہ نکل کر کے اوپر نہ آ جائے، ایسے ہی سورج کے عصر کی نماز کے بعد، عصر کی سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے وقت، اور ایسے ہی حین یقوم قائم الظہیرہ، جب بالکل کھڑی دوپہر ہو جب تک کہ مائل نہ ہو جائے۔ یہ 3 اوقات ہیں، وہ جو عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ میں، اور فجر کے بعد سے جو غروب طلوع آفتاب کے بیچ کا وقت ہے، وہ اس سے خارج ہے، وہ اس سے خارج ہے۔ لیکن اس وقت جب آپ سے گفتگو ہوئی اس سے پہلے والے حلقے میں، تو یہ وضاحت رہ گئی کہ اس سے صرف 3 اوقات مراد ہیں، تو اسے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جن اوقات میں منع ہے وہ 3 اوقات ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے 3 ساعات، 3 گھڑیاں ایسی ہیں، 3 ساعتیں، 3 گھڑیاں ایسی ہیں، 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے، ایسی اپنے مردوں کو دفنانے سے منع کرتے تھے۔ ان میں 3 اوقات یہی ہیں، سورج طلوع ہو جائے، ہے نا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو جب تک کہ روشن نہ ہو جائے، ایسے ہی میرے بھائیوں جب دوپہر کھڑی ہوتی جب تک کہ مائل نہ ہو جائے سورج، ہے نا، مائل نہ ہو جائے درمیان سے، اور نمبر 3 جب سورج غروب ہونے کے لیے مائل ہو چکا ہو جب تک غروب نہ ہو جائے۔ یہ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں منع ہے۔ بقیہ عصر سے مغرب کے بیچ میں جیسے کہ بات آئی تھی، سبب کی نماز ہے، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس بیچ میں دفنایا بھی جائے گا۔ ایسے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے نکلنے کے بیچ میں یہ بھی ممنوع اوقات میں سے ہے، لیکن سببی نماز ہے، سببی نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور مردے کو دفن کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا، کسی کافر کو مسلم کی قبرستان میں، کسی مسلم کو کسی کافر کی قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا احترام ہے، اسلام کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر محترم ہے، اسے مسلمانوں کے لیے جو مخصوص قبرستان بنی ہے اسی میں دفنایا جائے گا تاکہ اس کا احترام رہے۔ جبکہ کافروں کے لیے آج تو کفار مشرکین جلاتے ہیں اپنے مردوں کو، لیکن اس زمانے میں مشرکین جو تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ بھی دفنایا کرتے تھے، یہ تو اس کے پیچھے، جلانے کے پیچھے ایک الگ عقیدہ ہے ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں یہودی لوگ بھی، ایسے ہی ہندو بھی، یعنی کفار مشرکین بھی، ایسے ہی عیسائی بھی ایک الگ طریقے سے کرتے تھے، لیکن اپنے مردوں کو لے جا کر کے گڑھا کھود کر کے دفنایا ہی کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا جائے گا، اور کبھی بھی کافر مشرک کو مسلمانوں کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا جائے گا، دونوں الگ الگ رہیں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، رات میں دفن کرنے کے بارے میں بات آ چکی ہے نا، رات میں دفن کرنے کے بارے میں بات آ چکی، اس لیے اس کی تفصیل سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ بھی بات آ چکی ہے کہ ضرورت کے مطابق ایک قبر میں 2 کو 3 کو دفنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ضرورت کے مطابق۔ ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر ہے کہ اگر اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں، تو انہیں ایک قبر میں، یعنی ایک ہی قبرستان میں دفن کرنا بہتر ہے۔ رشتہ داروں کو، اقربا کو، رشتہ داروں کو ایک قبرستان میں اکٹھا کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تو جہاں سارے رشتہ دار، جہاں ایک رشتہ دار دفن ہو وہیں دوسرا بھی دفن کیا جائے، وہیں تیسرا بھی دفن کیا جائے، تو ایسے ہو سکتا ہے۔
اور یہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں بہرحال جو حدیث ہے، جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے، اور یہ حدیث کئی چیزوں کی دلیل ہے، یہ حدیث کئی چیزوں کی دلیل ہے، جیسا کہ آگے بھی بعض مسائل آ رہے ہیں اس میں بھی دلیل ہے۔ واقعہ جو ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کا جنازہ، خود حضرت عثمان بن مظعون کا جنازہ اٹھایا گیا اور ان کو دفن کیا گیا۔ جب دفن کا کام مکمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک پتھر لے کر کے آؤ، وہ پتھر ہے، پتھر لے کر کے آؤ اور اس پتھر کو ان کے سرہانے، قبر میں سرہانے سر کی طرف بطور نشان یہاں پر رکھ دو، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں قبر ہے اور یہ قبر کا سرہانہ ہے، یہاں قبر ہے، یہاں قبر کا سرہانہ ہے، یہاں قبر ہے، یہاں میت کا سرہانہ ہے، تاکہ اس کی توہین نہ ہو، کوئی پیر نہ رکھ دے، کوئی چلنے نہ لگے، پتہ چلے۔ دوسری چیز، ایک بات تو یہ تھی، دوسری چیز یہ تھی کہ اس سے لوگ یہ بھی نشانی رکھتے تھے کہ یہ میرے گھر کا فلاں دفن ہے، میرے گھر کا فلاں دفن۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا پتھر لے کر کے آؤ، تو جن کو کہا وہ گئے اٹھانے کے لیے، اٹھا نہیں سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، آپ نے اپنی آستین چڑھائی اور ہاتھ کھولا اور آپ نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو عثمان بن مظعون کے قبر کے اوپر سرہانے پر رکھا، سرہانے پر رکھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نے رکھ دیا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھ دیا تو جن کو اللہ کے نبی، جو ان کے گھر کے لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ان کے بھائی تھے، عثمان بن مظعون کے بھائی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں اس نشانی کے ذریعے سے جانوں گا کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے، جانوں گا کہ میرے بھائی کی قبر ہے، اور جب اس کو جانوں گا تو اپنے گھر کے اور بھی لوگ جو وفات پائیں گے ان کو بھی یہی لا کر کے دفن کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ بات کہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے عثمان بن مظعون کے بھائی نے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کیا، آپ نے منع نہیں کیا کہ ایسا نہیں صحیح ہے، ایسا نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ایسا تم کیوں کرو گے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر قرابت دار اکٹھا دفن کیے جا رہے ہوں، یا یہ چاہت کسی کی ہو کہ میرا فلاں یہاں دفن ہے تو یہاں اور بھی رشتہ دار ہی دفن کیے جائیں، اگر یہ ممکن ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بھی ثابت ہوتی ہے بات کہ قبر کے اوپر سرہانے بطور نشانی پتھر رکھا جا سکتا ہے، پتھر، کوئی ہرا پودا، کوئی ہریالی، کوئی تبرک یا کوئی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں، ایک محض نشانی کے لیے کہ یہ قبر ہے، تاکہ کوئی اس پر پیر نہ رکھ دے، روند نہ دے، مثال کے طور پر اس کی توہین نہ کرے، اس پر بیٹھ نہ جائے، اس مقصد کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ روایت صحیح ہے، الحمدللہ اس روایت سے کئی ایک مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، قبر کے پاس اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے، کسی وجہ سے کوئی بات نصیحت کی محسوس کرتا ہے کہ یہاں بولنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے معلوم ہے، قبرستان میں اگر کوئی آدمی دین کی بات کرنے لگا، کوئی نصیحت کرنے لگا، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آئے، یہاں بھی انہوں نے تقریر شروع کر دی، یہاں بھی انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ آدمی اس وقت پورا اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگی ہوئی ہے کہ موت کو یاد کر رہا ہے، قبرستان میں کھڑا ہے، تو اس وقت اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، تو جو بات نصیحت کی کہی جائے گی زیادہ امید ہے کہ اس کے دل میں اتر جائے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ دین کی بات، نصیحت کی بات، خیر کی بات کرنے میں الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور ان سب دلیلوں سے میں صرف نظر کر رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وقت میں مکمل ہو جائے۔ ایسے ہی جنازے کے دفنانے کے مسئلے میں جو احکام ہیں، ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے، اب آئیے براہ راست قبرستان میں پہنچ گئے ہیں ہم، قبر جو کھودی جائے نا، وہ قبر گہری ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبر کھودنے کا جب حکم دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا احفروا واوسعوا واعمقوا، قبر کھودو، کشادہ کھودو اور گہری کھودو، اور اگر ضرورت ہو، گنجائش نہ ہو تو ایک قبر میں ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی کو بھی دفن کرو۔ اس میں 2-3 باتوں کا حکم ہے۔ ایک تو قبر کھودنے کا حکم ہے، تو قبر کھودی جائے گی۔ قبر کھودنا یہ بہت اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ کشادہ ہونی چاہیے۔ کشادہ کیسے ہونی چاہیے؟ لمبائی قد کے مطابق ہونی چاہیے، چوڑائی جسم کے مطابق ہونی چاہیے،
اور وہاں اس میں اتر کر کے کچھ لوگ دفنانے کے لیے 2 لوگ رہیں گے تو وہ پیر کہاں رکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کو گنجائش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو کم سے کم ایک اعتدال کے مطابق، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 آدمی کے برابر جگہ کھود دی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے، لیکن اعتدال کے مطابق کشادہ ہونی چاہیے تاکہ قبر میں انسان کو اتارنے میں آسانی ہو، اتارنے والوں کے لیے آسانی ہو، اور پھر لمبائی بھی برابر ہونی چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کا پورا جسم ہے نا کشادگی کے ساتھ رکھا جا سکے۔ تیسری چیز گہری ہونی چاہیے۔ گہری کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب گہری کتنی ہونی چاہیے؟ اب اس کے بارے میں جو آثار ملتے ہیں اس میں ملتے ہیں کہ الی صدری، آدمی اگر قبر کے اندر اتر جائے تو ایک مڈل آدمی، درمیانی قد کا آدمی، اس کے سینے تک پہنچ جائے گی قبر، سینے اتنی گہری رہے گی۔ لمبے قد کا آدمی ہو تو اس کے ناف کے برابر رہے گی، ہے کہ نہیں؟ تو کم از کم اتنی قبر کھودنی چاہیے، یعنی 4 فٹ 5 فٹ کم سے کم کیا ہونا چاہیے؟ قبر کھودی جانی چاہیے۔ اب اس میں کبھی کبھی زمین کے حالات بھی ہوتے ہیں، زمین نرم ہے، زمین کڑک ہے، کیا ہے، اس کے حساب سے ایک مصلحت جو بھی ہے وہ کیا جائے، لیکن عام جو طریقہ ہے کہ بہرحال گہری قبر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس تھوڑا سا کھود کر کے اور یوں ہی ہے نا مطلب ڈھانک کر کے چلا آیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ محترم ہے، جیسے زندگی میں محترم تھا ایسے مرنے کے بعد بھی محترم ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اچھا، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبر کھودنے والوں کو یہ بھی نصیحت کیا تھا کہ سر کی طرف سے کشادہ کرو، پیر کی طرف سے کشادہ کرو، یعنی کیا مطلب؟ پوری لمبائی جتنا قد ہے نا اتنا پہنچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سر جو ہے اس کو کشادہ کر دیا گیا تو پیر اوپر کی طرف جا رہا ہے، پیر قریب کر دیا گیا تو سر مڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے بس اوقات جب اس طرح کے اموات زیادہ ہو جائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کورونا کے حالات میں ایک قبرستان میں ایک مہینے میں 150 قبریں کھودی گئیں، کھودنے والے تھک گئے اور پریشان ہو گئے، تھوڑا کھود رہے ہیں، مشین سے کھودنے کی نوبت آ رہی ہے، اس طرح کے حالات پیش آ گئے۔ تو بہرحال اس کا اہتمام جہاں تک ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا کھودنے والوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ ہے قبرستان، قبرستان نہیں بلکہ قبر کی 2 شکلیں ہیں، ایک لحد ہے اور ایک شق ہے۔ لحد اصل میں مائل کو بولتے ہیں، کنارے ہونے کو بولتے ہیں، اسی لیے ملحد کو ملحد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہٹا ہوا ہوتا ہے راستے سے، بہکا ہوا ہوتا ہے وہ راستے سے۔ تو لحد کہتے ہیں ایسی قبر کو جو بغلی ہوتی ہے، اس طرف یہ قبلہ ہے نا، قبلہ یہ ہے، ایسے پورا گڑھا کھودا جائے گا سیدھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں کھودا جاتا ہے، شق سیدھی قبر کھودی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبلے کی طرف کونے پر، قبلے کی طرف نیچے پھر اور ایک گڑھا کھودا جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ گہرا نہیں ہوتا ہے بلکہ اتنا ہوتا ہے کہ مردے کو یعنی میت کو اندر داخل کیا جائے اور وہ اوپر کا جو حصہ ہے مٹی کا وہ اور اس کا جسم دونوں ٹچ نہ ہوتا ہو بلکہ تھوڑا سا فاصلہ ہو، آدھے فٹ کا فاصلہ ہو، 10 انچ کا فاصلہ ہو، 1 فٹ کا فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ گیپ نہیں چاہیے۔ اور وہ جو نیچے جو جگہ کھل جاتی ہے کنارے گڑھا کھودنے کی وجہ سے، اسی کنارے پر وہ لکڑی کے تختے جو لگائے جاتے ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں، یا پھر اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ کچی جو مٹی کی اینٹیں ہوا کرتی تھیں، ان اینٹوں کو ایسے کنارے سے ایک طرف سے کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ کسی بھی طرح سے براہ راست قبر دائیں سے بائیں سے اوپر سے آگے سے پیچھے سے کہیں سے بھی ڈائریکٹلی میت کے اوپر نہ آئے، یعنی فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی پورے طور پر فری رہنا چاہیے اس کے جسم کو، یہ مقصد ہے۔ یہ بغلی قبر ہے۔ اگر زمین سخت ہے اور اس طرح کھودنا ممکن ہے تو یہ افضل ہے۔ اگر زمین سخت ہے اور اس طرح سے کھودنا ممکن ہے تو افضل ہے یہی بغلی قبر۔ لیکن اگر زمین سخت نہیں ہے، زمین نرم ہے، ایسے اندر کھودیں گے تو پوری مٹی دب جائے گی، بیٹھ جائے گی اور ہم سنبھال نہیں پائیں گے، تو ایسی صورت میں درمیان میں ایسے بالکل کھود دیا جائے سیدھا، اور سیدھا کھودنے کے بعد تختیاں وغیرہ لگا کر کے دفن کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللحد لنا والشق لغیرنا، یہ بغلی قبر یہ ہماری ہے، ہمارے لیے ہے، اور شق جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ شق دوسروں کے لیے، عام طور پر یہودی عیسائی شق استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ بغلی استعمال کرتے ہیں، لیکن اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی دی ہے، جیسی گنجائش ہو ویسا عمل کیا جائے۔ بہرحال لحد بغلی قبر اگر کھودنا ممکن ہو تو یہ افضل ہے، دونوں شکلیں جائز ہیں، افضل اور غیر افضل کی بات ہے بس اور بس، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد
اگلا جو مسئلہ ہے قبر کے حوالے سے یا دفن کرنے کے حوالے سے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قبر میں اتارنے کے لیے مرد ہی ذمہ دار ہیں، قبر میں اتارنے والے مرد ہی رہیں گے، کسی بھی صورت میں عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، چاہے جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو۔ یہاں ایک بات خاص طور پر یاد دہانی کر دوں، ہمارے کوئی بھائی بھی ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیے قبر میں جب میت کو اتارا جاتا ہے، جنازہ عورت کا ہوتا ہے، کبھی کبھی مرد کا ہوتا ہے، مرد کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت کا مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کے اقارب ہیں، اس کے باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ وہ قبر میں اترے، وہ قبر میں اترے جو محرم ہیں، تاکہ کوئی سرے سے ہے نا مطلب بے پردگی کا یا ہاتھ لگانے میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے یا اترنا نہیں چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اجنبیوں کو اترنا اور عورت جو میت ہے اس کا جنازہ اتارنا اور اس کو قبر کے اندر دفنانا، جو کچھ بھی لکڑی لگانے، تخت لگانے وغیرہ کی کارروائی اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہاں کوئی صورت نہیں ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے، اور جو اعزا اقارب ہیں، جو محرم ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں یا وہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے اجانب یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ رواج یہ ہے بعض علاقوں میں کہ جب کفن پہنا کر کے عورت کو مطلب میت کو ریڈی کر دیا جاتا ہے، مطلب نعش پر اتارنے کے لیے، اس جنازے کے اس نعش پر جس پر رکھ کر کے لے جایا جاتا ہے، اس پر لانے کے لیے جب تیاری ہوتی ہے تو اس وقت میت کو اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ اس کو اٹھانے میں ہاتھ لگائیں، جیسے کندھا لگانے میں سب حصہ بٹانا چاہتے ہیں، ایسے سب لوگ اس کو اٹھا کر کے لانے میں بھی ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کندھا اٹھانے کے لیے پورا ٹائم باقی ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے کہ گھر سے نکال کر کے باہر نعش پر رکھنا ہے، یا مثال کے طور پر بلڈنگ ہے تو اس سے اتار کر کے نیچے لانا ہے، تو یہ کام جہاں تک ہو سکے اقارب کریں، ہے نا، محارم کریں، قریب لوگ کریں، زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو جسم کو اٹھانا ہے وہ براہ راست جسم کو اٹھانا ہے، جسم کو اٹھانا ہے، کفن کے کپڑے کو پکڑنا ہے، کبھی جسم پر ہاتھ لگانے کی نوبت آ سکتی ہے اور آتی ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو اقارب ہوں وہ قریب آئیں۔ اگر کوئی نہیں ہے، مجبوری ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے تو ایک الگ چیز ہے، اضطراری کیفیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن عام حالات میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ محارم اس کام کو کریں۔ اس کے بعد جب اس کو نعش پر رکھ دیا گیا تو اب سارے لوگ کندھا لگائیں، سارے لوگ کندھا لگا کر کے اٹھا کر کے لے کر کے جائیں قبرستان، اس میں اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، یہ تو اجر و ثواب کا کام ہے۔ بہرحال یہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی یاد رکھنا ہے کہ قبر میں جب عورت کو اتارا جائے، عورت کی مطلب میت عورت ہو، قبر میں اس کو اتارا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں قبر کے اوپر سے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر رائج ہے اور بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ درست ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ درست ہے، یہ ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی کوئی مرفوع حدیث تو نہیں ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب اور ایسے ہی حضرت علی، حضرت انس بن مالک اور بہت سارے صحابہ اور تابعین سے آثار مروی ہیں کہ جب عورت کو قبر میں اتارا جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اتارتے وقت، صرف اتارتے وقت، جب تک اتار کر کے وہ لکڑی وغیرہ نہ لگا دی جائے تب تک خالی پردہ کر دیا جاتا تھا اوپر سے۔ خاص طور پر آج کل شہروں میں تو بلڈنگوں میں لوگ رہتے ہیں، بغل بغل میں قبرستان ہوتی ہے، لوگ اوپر سے تاک جھانک کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں چند منٹوں کے لیے اسے پردہ لگا دیا جائے اوپر سے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لکڑی وغیرہ لگائی جائے، چٹائی وغیرہ یا جو بھی اینٹ وغیرہ لگائی جاتی ہے، اس کے لگانے کے بعد تو ہٹا دیا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اتنی ہی دیر کے لیے یہ ہے۔ بہرحال یہ چیز آثار صحابہ کے اندر ثابت ہے، اور یہی بات محققین علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین اور دیگر لوگوں کا یہی موقف ہے۔ اور یہ بات آ چکی ہے کہ جو میت کے اقارب ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں میت کو قبر میں اتارنے کے، اس لیے وہ اگر آگے آئے تو ان کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے آپ کے رشتہ دار قریب قریب تھے، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ خیر، اس کے بعد یہاں پر یہ بھی بات آ گئی ہے کہ بیوی کو اس کا شوہر قبر میں اتار سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، نہلا بھی سکتا ہے، نہلائے بھی، کفنائے بھی، دفنائے بھی، ہے نا، جنازے کی نماز بھی پڑھائے اور اس کے بعد دفن کرنے کا بھی کام کرے، قبر میں اتارے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، بہت ساری جگہوں پر یہ مشہور ہے کہ جب وفات ہو جاتی ہے نا، وفات ہو جاتی ہے
تو شوہر کی وفات ہو جائے تو سوچتے ہیں کہ بیوی اب اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یا مثال سے بیوی کی وفات ہو جائے تو سوچتے ہیں کہ نہیں اب شوہر نہیں دیکھ سکتا ہے اس کو. لیکن وہ پہلے والا مسئلہ زیادہ مشہور ہے. میرے بھائیوں، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ میں رہا، زندگی کی وہ جیون ساتھی تھی، اور اس کے دونوں کے بیچ میں الحمدللہ کوئی پردہ بھی نہیں تھا. اب وفات ہونے کے بعد پردے کی کون سا حکم نازل ہو گیا کہ اب اس کو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں لو ما ذرکی لو مت قبلی، اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم مجھ سے پہلے موت پا جاؤ گی، وفات پا جاؤ گی، تو لغسلتکی وکفنتکی ودفنتکی، میں خود تمہیں اپنے ہاتھ سے نہلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھ سے تمہیں دفناؤں گا، وصلیت علیک، تمہارے اوپر جنازے کی نماز پڑھوں گا. تو یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کیا بات ہوئی کہ اب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا ہے؟ حرام کیسے ہو جائے گا رشتہ؟ کہتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا اور اسی جگہ پر سارے غیر محرم لوگ دیکھتے رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ چہرہ کھول کر کے پورے ایک پورے کہہ لیجئے کہ یعنی رواج کے طور پر، پورے رواج کے ساتھ سب کو پرمیشن دی جاتی ہے کہ چلو دیکھ لو. تو اجانب دیکھ سکتے ہیں، اور شوہر جو زندگی بھر شوہر رہا ہے اس کا رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے. یہ چیز بہرحال سراسر غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ میت کو، اگر میت عورت ہے، اگر جنازہ عورت کا ہے، ایسی صورت میں اس کو قبر میں اتارنے والے اجنبی مرد تو رہیں گے، جائز ہے بالکل، لیکن ایک شرط اللہ کے نبی نے لگائی ہے کہ وہ شخص قبر میں اترے گا اور عورت کو اتارے گا جس نے اس شب میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کیا ہو. جس نے اس رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کیا ہو، مباشرت نہ کیا ہو، وہ شخص قبر میں اترے گا عورت کو اتارنے کے لیے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حل فیکم من احد لم یقارف اللیل، ساتھیوں یہ بتاؤ کہ تم میں سے کیا کوئی ہے جس نے آج کی رات اپنی بیوی سے صحبت نہیں کیا ہے؟ تو کون آگے بڑھے؟ ابو طلحہ ام سلیم کے شوہر حضرت انس کے والد، مطلب والد اس معنی میں ان کی ماں ایک تھی باپ دوسرے تھے. انہوں نے کہا، ابو طلحہ نے کہا، ہاں اللہ کے نبی میں نے صحبت نہیں کی ہے، آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزل فی قبریہا، تو پھر قبر میں اتر جاؤ. یہاں ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک اہم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج مسئلہ یہ کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ کبھی نہیں پوچھتے، اس کو عیب سمجھتے ہیں. پوچھیں کیسے پوچھیں کہ آج تم نے صحبت کی ہے کہ نہیں کی؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیا والا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا یہ بتائیے، اگر ہم نے نہیں پوچھا اور یہ سنت مٹ گئی تو آپ بتائیے قبروں میں ایسے لوگ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں سے صحبت کیا ہوا رات میں؟ سنت کی مخالفت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کے نبی کی سنت میں کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں احتیاطاً مت پوچھو جانے دو. سنت ہی احتیاط ہے میرے بھائی، احتیاط سنت ہی کو کہا جاتا ہے. سنت سے بڑھ کے احتیاط کی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. اشاروں میں پوچھ لیا جائے، بھئی آپ اترنا چاہتے ہیں، بتا دیجئے کیا معاملہ ہے. اگر آپ نے صحبت نہیں کی تو آپ اتریے، کوئی بات نہیں، ورنہ خود اتر جائے. یا یہ اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ وہی لوگ اتریں جو یہ مسئلہ جانتے ہوں، اور وہی لوگ آگے بڑھیں کہ ہم اتریں گے، تاکہ معلوم پڑ جائے کہ یہ لوگ اترنے کے لائق ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت کی شرط پر اترتے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. بہرحال ایسے ہی اور یہ چیز مستند ہے، معتبر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال میت کو قبر میں اتارتے وقت ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم میت کو قبر میں اتاریں تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ، یہ ہم پڑھیں. اس موقع پر وہ موضوع روایت جو پڑھی جاتی ہے نا، قبر میں اتارنے کا ٹائم آتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے نعرے لگتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی کہے گا پڑھو، وہ قرآن کی آیت سکھاتے ہیں، ہے نا. قرآن کی آیت کون سی آیت ہے وہ؟ ہاں، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ پڑھواتے ہیں نا؟ نہیں معلوم ہے کسی کو؟ ہاں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ بتایا جاتا ہے، یہ کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، بدعت ہے۔ یہ بدعت ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى پڑھا جائے۔ صحیح ہے کہ اللہ نے مٹی سے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، مٹی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لوٹا رہا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو پیدا کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت اس موقع پر پڑھنا ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال یہ ہے پڑھنا جو کیا ہے وہ بسم اللہ والا سنت رسول اللہ۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سنت نہیں ادا کی جاتی ہے، یہ دعا نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ بدعت کا کام کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے سلف نے کہا ہے جہاں بھی ایک بدعت نکلتی ہے اس جگہ سے قیامت تک کے لیے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو بدعت آتی ہے، سنت مٹتی ہے، اصول ہے یہ، دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ سنت و بدعت میں کبھی تال میل نہیں ہو سکتا ہے۔ بدعت آئے گی، اس کی جگہ کوئی سنت ہوگی جو اٹھ گئی ہوگی اور پھر قیامت تک واپس نہیں آ سکتی۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ میت کو جب قبر میں دفن کیا جائے تو اس کو دائیں طرف، ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، دائیں طرف یا دائیں کروٹ، اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر ممکن ہو تو دائیں کروٹ کر سکتے ہو تو کر لیا جائے، ورنہ اگر نہ ممکن ہو تو کوئی بات نہیں کہ صرف چہرہ ہلکا سا قبلے کی طرف مائل کر دیا جائے، یہ بھی کافی ہے۔ ایسے ہی اب جب قبر کے اندر اتار دیا گیا، قبر کے اندر مردے کو، میت کو اتار دیا گیا، تو جو بندھن باندھے تھے نا ہم نے 3 5 7 جو ہم نے بندھن رسی باندھی تھی، ان رسیوں کو کھول دیا جائے، ان رسیوں کو کھول دیا جائے، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی ضرورت یہیں تک اس کی ضرورت تھی کہ اس کو اٹھانے میں، اس کو اتارنے میں، ہے نا، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے، کھل نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی جب زندہ ہوتا ہے تو بااختیار ہوتا ہے، وہ اپنے حیا کی فکر کرتا ہے۔ اب جو بااختیار نہیں ہے تو جو لوگ زندہ، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کریں، تو احتیاط کے راستے سے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جب دفن کر دیا گیا اور بندھن کھول دیا گیا، تو اب اس کے بعد وہ اینٹیں یا وہ لکڑیاں جو بھی میسر ہو، کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے، اس کو رکھ کر کے پورے طور پر اس کو بند کر دیا جائے۔ اگر لحد ہے تو لحد کو بند کر دیا جائے، اور اگر بیچ والی قبر ہے، سینٹر والی قبر ہے جو ڈائریکٹ کھودی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر کھودی جاتی ہے، تو اس کو بھی لکڑی رکھ کر کے یا اینٹ رکھ کر کے بند کر دیا جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ براہ راست مٹی مردے کے جسم کے اوپر نہ گرے، اس کے کفن کے اوپر نہ گرے، کوشش یہ کی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بس یوں ہی جلدی لکڑیاں لگا دی، بیچ میں گیپ ہے اور مٹی گر رہی ہے اس کے اندر، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دفن کر کے جائیں گے تو 15 دن، مہینے 2 مہینے کے بعد وہ قبر گر جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم براہ راست مٹی اس کے اوپر نہ گرنے دیں۔ اس لیے یہ بھی سلف کے یہاں ثابت ہے کہ باقاعدہ وہ اینٹ، جو کچی اینٹیں لگاتے تھے، کچی اینٹیں لگانے کے بعد باقاعدہ گیلا گارا تیار کر کے اس کو بھر کے بند کر دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی گیلی مٹی وغیرہ کے ذریعے سے بند کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ منع کرتے ہیں، بالکل منع کرنے کی بات نہیں، صحیح بات ہے۔ ہاں، وہ غلط ہے کہ وہ باقاعدہ کسی برتن میں گیلی مٹی لائی جائے یا مٹی سب سے تھوڑی مانگی جائے اور کہا جائے یہ کل کی مٹی ہے، اس کے بعد سارے لوگوں 10-20 لوگوں سے مٹی جمع کی جائے، پھر اس کے بعد مٹی اس میں پانی ڈال کر کے اسے گوندھا جائے اور گوندھنے کے بعد سر کے پاس رکھا جائے، یہاں رکھا جائے، اور جو بھی کیا جاتا ہے یہ سراسر بدعت ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہ جو خالی جگہیں بیچ میں ہو نا، جہاں سے مٹی گرنے کا اندیشہ ہو، اس کو بہرحال گارے کے ذریعے سے بند کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار میں اور سلف سے یہ چیز ثابت ہے۔ ابھی سارا کام ہو گیا، پورے طور پر بند کر دی گئی ہے قبر کو، یعنی مطلب مردے کو، میت کے اوپر پورا راستہ بند کر دیا گیا، اور اب وہ سیف ہو چکا ہے۔ اب مٹی دینے کا کام شروع ہوتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ 3 لب مٹی قبر کے اوپر مردے کو دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں کہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر میت کے قبر کے پاس آئے اور اپنے ہاتھ سے 3 لب مٹی دی اس کے سرہانے کی طرف سے۔ تو ایسا نہیں کہ سرہانے کی طرف سے ہی دینا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے سرہانے کی طرف سے دیا کیونکہ سرہانے کی طرف رہے ہوں گے آپ، یا سرہانے کی طرف آنا آسان رہا ہوگا تو آپ نے دے دیا وہاں سے، کہیں سے بھی دے۔ ظاہر ہے کہ صرف سرہانے کی طرف مٹی نہیں ڈالنا ہے، مٹی تو پورے قبر پہ ڈالنا ہے، پورے طور پر بھرنا ہے اسے۔ تو بہرحال اس طریقے سے 3 لب ہمیں مٹی دینی چاہیے۔
اچھا، اس کے بعد اور جو مسائل ہیں ان مسائل میں سے یہ ہے کہ اب لوگوں نے مٹی دے دی، جو مٹی قبر کو کھودنے کی صورت میں نکالی گئی ہے اس سے اضافی مٹی قبر پر نہیں لگانا ہے۔ جتنا حصہ میت کو دفنانے اور اس کے اوپر اینٹ یا لکڑی کی جو پھلیاں ہوتی ہیں یا شیٹ جو ہوتی ہے اس کو لگانے سے جو حصہ بزی ہو گیا ہے اتنا ہی حصہ مٹی کا قبر کے اوپر ایکسٹرا ہونا چاہیے۔